اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اسی طرح ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 19 میں فرماتا ہے، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جا فشانی کی اللہ کی راہ میں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلا دینا یا یہ چاند ریچولز جو آپ کر لیتے ہیں نا، یہ نیکی نہیں ہے۔ نیکی تبھی وہ شمار ہوگی جب پہلے آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہیں گے، اللہ پر روز آخر پر یقین لے کے آئیں گے، اللہ کی کتاب پہ یقین لے کے آئیں گے، اس کے بعد جو عمل آپ نیکی سمجھ کے پھر آپ کسی کو پانی پلا رہے ہیں، چاہے وہ مسجد حرام میں نہیں ہے، آپ عام جگہ پہ بھی پلائیں گے تو آپ کو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر آپ اللہ کے گھر میں بھی کھڑے ہو کے بڑے سے بڑا نیک کام کر لیں گے تو اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اب ہمارے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے دل میں ایمان کیوں نہیں ہے؟ ہم تو کلمہ گو ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ہمارا یقین ہے، لیکن جب ہم کوئی نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں اگر ہمارے دل میں یہ چیز آ جائے نا کہ لوگوں کی ستائش ہمیں حاصل ہو جائے، تو پھر وہ نیکی اللہ کے لیے نہیں رہتی، پھر وہ ہمارا نفس اس میں شریک ہو جاتا ہے، ہم اپنے نفس کو رب کا شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ تو اس طرح جو اللہ تعالیٰ کیوں اتنی بڑی نیکی کہ آپ دیکھیں کہ حج کے موقع پہ جو لوگ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، اللہ کے مہمانوں کو اگر کوئی انسان پانی پلاتا ہے تو اس کا ثواب کتنا زیادہ ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں ایمان نہیں ہے تو پھر اس بڑے سے بڑے کام کا بھی جو ہے نا وہ آپ کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اور بے شک ان آیات میں کفار مکہ کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے اور وہ اس چیز پہ بڑا فخر کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ چند ریچولز کو اگر آپ نیکی سمجھتے ہیں تو ان کا نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آج اگر کوئی مسلمان جو ہے اپنی نمازوں کو بالکل نہیں اس کو پرواہ کہ اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے، قرآن کی الف بے اسے نہیں معلوم، تو پھر وہ صبح سے رات تک جتنی مرضی وہاں پہ دھمالیں ڈال لے، چاہے وہ جتنے مرضی لنگر تقسیم کر دے، جتنا مرضی وہ لوگوں کی خدمت کر دے، اس کا کوئی عمل بھی جو ہے وہ اللہ کو قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی کون لوگ؟ ایک وہ شخص جو اللہ پر ایمان لایا اور جس نے جاں فشانی کی اللہ کی راہ میں، اور ایک وہ جس نے صرف چند رسومات کو ادا کر کے سمجھا کہ میں نے نیکی کر لی ہے۔ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان اور مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ تو ہم میں سے ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کام کر کے جائیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کے پاس خدمات کا انعام بہت زیادہ ہے، یہ خدمات ہی ہمارا جہاد ہے۔ اور سب سے پہلے یہ چیز آپ ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی عمل جو آپ کریں نا، اس کو یہ ذہن میں آپ اس چیز کے بارے میں آپ کے پاس ایتھینٹیسٹی ہونی چاہیے کہ وہ قرآن اور سنت سے ثابت ہے۔ ادروائز اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ قیامت کے دن کچھ چہرے جو ہیں وہ اس طرح کے ہوں گے کہ عاملۃ ناصبہ، کہ محنتیں کر کر کے تھکے ہوئے ہوں گے، لیکن ان کے کیونکہ وہ جو اعمال تھے نا وہ قرآن اور سنت کے مطابق نہیں تھے، تو صرف ان کے چہروں پہ تھکاوٹ ہی تھکاوٹ ہوگی، لیکن ان کو ان محنتوں کا کچھ صلہ نہیں ملے گا۔ تو آج کے دور میں جو ہمارا جہاد ہے نا، وہ ہمیں
میدان بدر یا میدان احد جیسے بیٹل فیلڈز ہمارے لیے نہیں ہیں، لیکن آج ہر انسان کا جہاد اس کے نفس کے ساتھ ہے۔ آج کے دور میں جو انسان اس قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اس قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی اگر کوشش کر رہا ہے، تو سمجھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح کہ وہ باد مخالف کے سمت میں سفر کر رہا ہے، کہ ہوا اس کو ایک مخالف سمت میں لے کے جانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن وہ اب ہوا کو چیرتا ہوا ایک دوسری طرف جانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی میں ایک طوفان ہے۔ ہوا تو ایک چھوٹا لفظ ہے، ایک طوفان ہے کہ جو ایک ہی سمت میں جال رہا ہے، بے حیائی کی طرف، دنیا کی کوششیں، دنیا میں آگے سے آگے بڑھ جانا، ایک دنیا کی ریس لگی ہوئی ہے، لیکن آخرت کو سب لوگ فراموش کر چکے ہیں۔ تو یہ آج یہی ہمارا جہاد ہے کہ ہم اللہ کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا خود بھی اتباع کریں، اور اس سنت کی احیاء کے لیے کوشش کریں، ان سنتوں کو کوشش کریں کہ ہم آگے لوگوں تک پہنچائیں۔ اور اس کے علاوہ ہر انسان مومن کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم کچھ اس طرح کہ مومن کا ہر کام جو ہے نا وہ عبادت ہے، ایون اس کا سونا بھی عبادت ہے۔ تو جو انسان وہ صبح اٹھتا ہے اور وہ اپنے بچوں کے لیے رزق حلال کمانے کے لیے جب وہ جاتا ہے، تو وہ سارا دن جو محنت کرتا ہے وہ اس کا جہاد شمار ہوتا ہے۔ اور پھر اس دوران اگر وہ تھوڑی دیر کے لیے اگر آرام کرتا ہے، تو اس کا آرام بھی اللہ تعالیٰ اسے بھی عبادت میں شمار کرتا ہے۔ اور اسی طرح کوئی عورت جو ہے وہ صبح سے لے کر رات تک اگر وہ صوم و صلات کی پابند ہے، وہ اللہ کی کتاب سے جڑی ہوئی ہے، وہ اپنے دن میں اس نے وقت نکالتی ہے جو حق کا تلاوت ہی، جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتی ہے، پھر اس کی تلاوت کے حق ادا کرنے میں اس کو سمجھنا، اس کو آگے پہنچانا اور اس پہ عمل کرنا یہ بھی شامل ہے۔ حق کا تلاوت ہی میں صرف اس کو تلاوت کرنا نہیں ہے، اس کے تعلیمات پر جو عمل بھی کرتی ہے، تو وہ عورت پھر سارا دن جو ہے نا جو بھی کام کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کام کو جہاد کی طرح ہی اس کا اجر بھی دے گا۔ اور آج ہمارا جہاد یہی ہے کہ ہم اپنی بچوں کو، اپنی نسلوں کو اس قرآن کی طرف واپس لے آئیں، ان کو اس دلدل سے کھینچیں اور باہر نکالیں جس دلدل میں وہ سارے دھنستے جا رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا جہاد ہے، اور ہمارا جہاد جو ہے وہ اپنے نفس سے ہے، جو ہر انسان یہ کوشش کر رہا ہے کہ میں دوسرے انسان سے دولت میں بھی اور کثرت اولاد میں بھی اور آسائشوں میں بھی اور دنیاوی لحاظ سے میں ہر ایک پہ سبقت لے جاؤں، اور یا اپنا جو ایک ہمارا تکبر ہے کہ انا خیر منہ، کہ میں ہی سب سے بہتر ہوں، میں ہی سب سے اچھا ہوں، یہ سب چیزیں اپنے اندر سے ان منفی جذبات کو کچلنا، یہی ہمارا جہاد ہے۔ اور اپنے نفس کو دبانا، اپنے نفس کے خلاف جنگ کرنا، یہ بہت بڑا جہاد ہے۔ اور آج ہم اگر اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم اللہ اور اس کے رسول کے لیے کتنا وقت نکال رہے ہیں۔ اس کتاب کے لیے ہمارے پاس آگے پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، ہمارے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ ہم نے اتنا دنیا کے معاملات نے اپنے گھیر لیا ہے، معاملات دنیا نے، کہ ہمیں کوئی سنانا بھی چاہ رہا ہے تو ہمارے پاس سننے کا ٹائم نہیں ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیونکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، آخر تمہارے نزدیک کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک جہاد ہوتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں کچھ تھوڑا بہت کمپرومائز کر لینا، تھوڑے کم دنیاوی فائدے پہ گزارا کر لینا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے کاروبار کو گھنٹے کے لیے بند کر دینا اور دین کو سمجھنے کے لیے آ جانا، تھوڑی دیر کے لیے 2 گھنٹے کے لیے اپنی نیند کو قربان کر دینا اور قرآن کا کوئی لیکچر سن لینا، تھوڑی دیر کے لیے اپنے محفل دوستوں کی اور رشتہ داروں کی جو محفلیں ہیں ان سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو کے ایک رب کے طرف یکسو ہو کے اس کے دین کو سننا اور اس چیز کو سمجھنا کہ میرے رب نے مجھے کیا کہا ہے، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ دیکھیں، جہاد بن نفس جو ہے نا، اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد جو ہے وہ جہاد بن نفس بھی ہے، جہاد بالقلم بھی ہے، جہاد بالمال بھی ہے، اور جہاد بالبیان بھی ہے۔ جو نعمت رب نے آپ کو دی ہے نا، اس نعمت کو رب کی راہ میں کھپا دیں، یہی آپ کا جہاد ہے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں جہاد ہے نا، یہ بھی صرف جہاد بھی سیف نہیں ہے کہ آپ صرف تلوار کے ساتھ جہاد کریں،
جہاد جو ہے آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں. سب سے پہلے تو جو نفس ہے نا، جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ سب سے بہتر ہیں، اس نفس کو تکبر سے روکیں. یہ بھی ایک جہاد ہے. اس نفس کو دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی آرام طلبیاں جو ہیں، جو ان کا یہ خوگر ہو چکا ہے، اس سے اس نفس کو کچلیں، اس کو دبائیں اور اس کو نیکی پہ ابھاریں. یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. تو جہاد کا مفہوم بھی جو ہے وہ بہت وسیع ہے. تو اس طرح اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں کوشش نہیں کرتے. جہاد کا جو لفظ ہے وہ جہد سے نکلا ہے، جد و جہد ہم کہتے ہیں نا. تو جہاد بیسیکلی ایک کوشش ہے. تو ہر انسان کی کوششوں کو نا اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ، کہ تمہاری کوششیں البتہ مختلف ہیں. ہر انسان، چاہے وہ مومن ہے، چاہے وہ مشرک ہے، چاہے وہ دہریہ ہے، جب وہ اس کائنات میں دن اس پہ طلوع ہوتا ہے نا تو وہ کوشش کرنے لگ پڑتا ہے. اس کا سارا دن کسی نہ کسی کوشش میں گزرا ہوتا ہے. اپنے بچوں کے لیے، اپنے پیٹ کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے ہر انسان کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے. لیکن ان تمام کوششوں میں آپ نے اپنے رب کو نہیں بھولنا، اور ہر کوشش میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو مد نظر رکھنا ہے. اپنے نفس، اپنی خواہش نفس جو ہے نا، اس کی پیروی نہیں کرنی ہے. تو آج کا جو جہاد ہے نا، وہ مجاہدین جو تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے، ہمارے ذہن میں ایک جہاد کا کانسیپٹ یہ آتا ہے کہ بس ایک جنگ ہے اور اس میں ہم نے تلوار کے ساتھ جہاد کرنا ہے. تو جہاد یہ نہیں ہے. جہاد جو ہے وہ آپ کی پوری ایک ایفرٹ جو آپ پٹ کرتے ہیں، اپنے پورے دن کی جو ایفرٹ آپ نے پٹ کی ہے نا، اس ایفرٹ کو ہی آپ کی وہ جد و جہد ہے. لیکن آپ اس جد و جہد میں جب رب کی رضا کے حصول کو اپنے دل کی خواہش بنا لیتے ہیں نا، تو وہ آپ کا جہاد بن جاتا ہے. اور جہاد جو ہے، ہر عورت اپنے گھر میں ایک جہاد کر رہی ہے. اگر وہ ارد گرد اس کے ایک دنیا دار ماحول ہے، ارد گرد تمام عورتیں جو ہیں وہ شاپنگز میں مصروف ہیں، وہ ڈراموں میں مصروف ہیں، وہ سوشل میڈیا میں مصروف ہیں، لیکن وہ عورت کوشش کر رہی ہے کہ وہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو اللہ کے دین کے راستے پہ چلائے گی، تو وہ بہت بڑا جہاد کر رہی ہے. اور اسی طرح بچیاں جو یونیورسٹیز میں جاتی ہیں، اور یونیورسٹیز میں اگر ماحول جو ہے وہ آزاد ہے اور کوئی حلال اور حرام کی قیود نہیں ہے، اور ناجائز یا کسی بھی حد میں نامحرم کے ساتھ دوستیاں اگر کی جا رہی ہیں، اور کوئی بچی اگر اس پورے ماحول میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہے، ان تمام چیزوں سے بچا کے رکھتی ہے، اور اپنے آپ کو اللہ کی امانت سمجھ کے وہ اپنے ٹائم کو وہاں پہ گزارتی ہے، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے وہ کام نہیں کرتی، تو اس بچی کا اس یونیورسٹی میں اس کو ایجوکیشن میں گزارا ہوا ٹائم بھی ایک جہاد ہے. تو جہاد کا مفہوم جو ہے نا وہ بہت وسیع ہے. تو اب جب بھی آپ اپنے ذہن میں رب کائنات کو رکھا کریں کہ میرا رب جو ہے نا بس وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں نے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا. اور پھر یہ ایک عام ہر انسان کا ایک جہاد ہے. لیکن ایک اس سے بڑا جہاد ہوتا ہے جب ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کچھ کرتے ہیں. اگر ہم اللہ کے دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ہم کچھ لکھ کے، ہم کچھ ٹائپ کر کے، ہم اچھی بات لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. قرآن کی آیات کی تفسیر لکھ کے لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. اگر ہم بول سکتے ہیں اچھا، تو ہم بول کے رب کے پیغام کو آگے پہنچائیں. تو یہ سب چیزیں بھی جہاد میں شمار ہوتی ہیں. تو آج ہم سب آج سے کوشش کرتے ہیں، دیکھیں ایام معدودات، تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں گنتی کے، لیکن ہمارا کیا ہے کہ ہماری نیند ہی پوری نہیں ہو رہی، اور رمضان کا مہینہ جو ہے وہ ریت کی طرح ہماری مٹھی سے سرک گیا ہے. پیچھے گنتی کے چند دن رہ گئے ہیں. تو اور یہ رمضان المبارک بھی گنتی کے چند دن ہیں، اور یہ دنیا کی زندگی بھی جو ہے نا ایام معدودات ہی ہیں. آج ہم سوئیں اور آنکھ نہ کھولیں تو سمجھیں یہ کہانی ختم ہے. تو اس کہانی کے ختم ہونے سے پہلے اپنے حصے کا جہاد کر لیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں فرماتا ہے کہ اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والے اور بیٹھ رہنے والے برابر نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے پھر اسی صورت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور ہم بیٹھ جانے والوں کے دلوں پر ہم
ٹھپا لگا دیں گے۔ تو اس وقت سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں پہ ٹھپا لگا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے کام کرنے کا موقع ہی نہ دے، تو پلیز کمر کس لیں اور اٹھ جائیں اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کچھ کر گزریں۔ اپنی زندگی کا جہاد بھی کر لیں، کم سے کم اپنی زندگی میں اتنا جہاد کر لیں کہ اس آخرت کے گھر میں آپ کو اللہ تعالیٰ آگ کے عذاب سے بچا لے۔ اور اس کے علاوہ جو بھی کوئی انسان تھوڑا سا قرآن کی طرف زیادہ دھیان اس کا ہو جائے، تھوڑا سا وہ ایک گھر سے باہر جانے لگے قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے، تو اکثر پھر کیا ہو جاتا ہے کہ گھر والوں کی طرف سے بعض اوقات ہم نادانی میں روکنے لگ پڑتے ہیں کہ نہیں گرمی بڑی زیادہ ہے، اتنا ہی علم حاصل کرو جس پہ تم عمل کر لو، اور بس ایک ایکسٹریمزم اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ تو دین پہ عمل کرنا جو ہے نا، کم سے کم اتنا تو کریں جتنا صحابہ کرام نے کیا، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کر کے دکھایا۔ صحابہ کرام ایکسٹریمسٹ نہیں تھے، اور جو یہ ہم اگر کوئی بھی انسان اللہ کے راستے پہ چلنا چاہتا ہے آج کے دور میں، تو ہم اسے فوراً ایکسٹریمسٹ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ ایکسٹریمزم نہیں ہے، یہ اگر جب دنیا کا کوئی کام ہوتا ہے، دنیا کا کوئی امتحان ہوتا ہے، دنیا کا کوئی کتاب ہوتی ہے، تو پھر ہم 100/100 ہی کے لیے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس سے کم پہ تو ہم کمپرومائز ہی نہیں کریں گے، اور A+ گریڈ سے نیچے تو کبھی ہم آئیں گے ہی نہیں۔ لیکن جب اللہ کی کتاب کا وقت آتا ہے، اللہ کے دین کا وقت آتا ہے، تو پھر بس ہم 33% پہ ہی راضی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کس طرح کی کوشش اور یہ کس طرح کا جہاد ہے؟ تو اس سے پہلے کہ یہ زندگی کی مہلت ختم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی ہم کوشش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اس طرح وہ خالص ہو، اتنی وہ خوبصورت ہو کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس سے شرف قبولیت حاصل ہو۔ تو اس لیے جہاد جو ہے نا ہر انسان کر رہا ہے، ہر انسان جو ہے نا دنیا میں کچھ نہ کچھ کوشش تو کر ہی رہا ہے نا، اپنی دنیا کو بنانے کی کوشش کر رہا ہے، اپنے بچوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو اگر اس کوشش میں ہم تھوڑا سا وقت اب اس قرآن کے لیے نکالیں، پھر اس قرآن سے ہم دیکھیں کہ ہماری نیت جو ہے نا ہم اللہ کے لیے خالص کر لیں۔ اگر ہم اپنے بچوں کو دنیا کا پڑھانے کے لیے اتنی محنت کر رہے ہیں، تو ہم تھوڑا سا وقت ان کے لیے 1 گھنٹے کا ایسا بھی متعین کریں جس میں 1 گھنٹہ ہم انہیں قرآن صرف ناظرہ پڑھا کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں۔ اپنے بچوں کو اس میسج سے جوڑیں کہ یہ کیا رب ہمیں کہہ رہا ہے، تاکہ یہ بچے اس قرآن میں ہی ان بچوں کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کا کیا حق ہے، اور ہم بینگ اولاد ہم نے اپنے ماں باپ کو کس طرح ان کے احسانات کے بدلے چکانے ہیں۔ پھر جب یہ اولادیں بڑی ہوتی ہیں اور یہ ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتے، اور پھر ہم لوگ خود ہی دکھی ہوتے ہیں۔ تو اس لیے جہاد کریں اللہ کی راہ میں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ پہ رحم فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔